دیکھیے کہ کسی بھی شخص کو پتہ چلا شادی کے بعد کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے بھی کوئی تعلق ہے تو اس کے سامنے دو راستہ ہے، دونوں اس کے لیے جائز ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا یہ حق ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ یہ شوہر اور میاں بیوی کے بیچ میں جو عقد ہوتا ہے، جو نکاح ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور سے بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ جائز نہ ناجائز، یعنی شوہر کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ کسی اور مرد سے کوئی ایسا تعلق کرے۔ شوہر کے لیے تو آپشن ہے، ایک جائز آپشن ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری کر سکتا ہے، لیکن ناجائز تعلقات کوئی نہیں بنا سکتا ہے، نہ شوہر نہ بیوی۔ تو شادی کے بعد اگر شوہر کو لگے کہ اس کے بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں کسی سے، یا بیوی کو لگے کہ اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں کسی کے، شوہر اگر شادی کیا ہے دوسری کر لا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ یہ شادی ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی شوہر طلاق دے سکتا ہے اگر بیوی کے اندر یہ خامی دیکھے تو، اور بیوی خلا لے سکتی ہے اگر شوہر کے اندر یہ خامی دیکھے تو، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ پہلا آپشن ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنن سے کہ جس میں اس کی دلیل ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں اور عورت بھی الگ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی اگنور کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، میرا لیے اس کی غلطی ہے، لیکن اگر کوئی شوہر پردہ ڈالنا چاہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ غلطی کی لیکن میں اس پہ پردہ ڈالتا ہوں اور اس کو معاف کرتا ہوں، تو شوہر اس کو معاف کر سکتا ہے، بیوی بھی چاہے تو اس کو معاف کر سکتی ہے، معافی تلافی کے بعد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان دونوں چیزوں کی دلیل ایک حدیث میں ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3229۔ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کیا کہا، ان عندی امراتن، کہ اللہ کے رسول میری ایک بیوی ہے، ہی من احب الناس الیہ، اور وہ میری بڑی محبوبہ ہے، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت میں اسے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوتی ہے۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اس سے محبت کر رہا ہوں، بڑی محبوب ہے میری نظر میں، لیکن وہی اللہ تمنع ید لامس، لیکن وہ کسی چھونے والے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی اور بھی اس کو چھو دیتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اس سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اسے طلاق دے دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا طلقھا، اسے طلاق دے دے۔ اگر تیری بیوی ایسی ہے جو تجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کا استقبال کرتی ہے، اسے طلاق دے دے۔ قال لا اصبر عنہا، اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے بغیر صبر نہیں کر پاؤں گا، یعنی بیچارہ بڑی محبت کرتا تھا اس سے، تو انہوں نے کہا کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، ہے تو بری لیکن بہت محبوب ہے مجھے، میں اس کو طلاق دیا تو میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بنا۔ قال استمتع بہا، کہا ٹھیک ہے پھر رہو، اگر یہ مسئلہ ہے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہو۔ تو دونوں آپشن دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہ کہ اس کو طلاق دے دے، اور دوسرا ہے کہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو باقاعدہ پرمیشن دے دے کہ جاؤ جس کے ساتھ چاہو تعلقات بن، نہیں، ایک غلطی پکڑ میں آ گئی اس کو وارن کرے، سمجھائے، منع کرے۔ اور اگر بار بار کوئی ایسی عورت حرکت کرتی ہے اور نہیں مانتی ہے تو بہرحال وہ تو بیوی بنا کر رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کسی اور کے تعلق میں رہے اور باقاعدہ شوہر اس کی رضامندی دے دے، اس کی منظوری دے دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر شوہر چاہتا ہے طلاق دینا، طلاق دے سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، ساتھ میں رہے، دونوں آپشن ہیں، جو اس کو بہتر لگے کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بار پھر دہراؤں گا کہ بار بار ایسی کوئی حرکت کرے ایسی عورت تو بہرحال وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور ایسے ہی کوئی آدمی بار بار یہ حرکت کرے تو ایک عورت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسے زناکار آدمی کے ساتھ رہے، نہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ زناکار عورت کے ساتھ رہے، دونوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک دو غلطی معاف کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو۔